فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں کہکشان نیستی آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی سے متعلق ایک مستند داستان جسے تحریر کیا محمد ہادی اصفہانی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 25ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 361، اور داستان بیان کریں گے عدنان، 1352 قمری 1933 عیسوی۔ داستان شروع ہو رہی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 128 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُحِضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ۔ یہ کیا بکواس تھی جو اس احمق جماعت کی زبان سے جاری ہو رہی تھی۔ اب میرے صبر و تحمل کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ بجائے اس کے کہ اسلام کی فریاد رسی کریں، بیٹھے ہوئے ایک فلسفہ زدہ صوفی کی چاپلوسی کر رہے تھے۔ گویا مسقطی کے اخراج اور مرجانے نے اس جماعت کو محو کرنے میں اپنا کردار ادا نہیں کیا تھا۔ کسی طریقے سے انہیں نجف تک رسائی سے روکنا ضروری تھا۔ سید ابوالحسن اصفہانی بھی جیسا کہ ہم چاہتے تھے ہمارا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ سب سے بدتر یہ کہ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ خود اپنی مرجیت سے پہلے قاضی کی ہفتہ وار دعائے سماعت میں، جو کہ جمعے کو منعقد ہوتی تھی، شریک ہوا کرتے تھے۔ ان طلباء کی عمر جیسے جیسے بڑھتی جاتی تھی، ان کی عقل کمتر کام کرتی تھی۔ اپنی سفید داڑھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور انہیں اس پر شرم نہیں آتی تھی کہ کوئی قطعی فیصلہ کریں اور نجف کے عرفان و فلسفے زدہ صورتحال اور ان فکری نجاستوں کے پھیلنے کے بارے میں کوئی فکر کریں۔ میں نے اپنا امامہ سیدھا کیا اور زور سے میز پر ہاتھ مارا اور چیخ کر کہا، ایھا الجہال، کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ ایک قاضی اور اس کے شاگردوں نے نجف میں گند مچا رکھی ہے؟ کوئی دن نہیں گزرتا کہ کسی حوزوی استاد کے اس خدا سے غافل اور منحرف جماعت سے متصل ہونے کی خبر کانوں تک نہ پہنچے۔ میں چند لمحوں تک ان کی حیرت زدہ آنکھوں میں دیکھتا رہا اور منتظر رہا کہ ان میں سے کوئی کچھ کہے، لیکن جیسے ان کی زبان حلق سے کھینچ لی گئی تھی۔ سید سمیر، جو کہ میرے دوستوں میں سے تھے اور اپنی تشتری سے چائے کا الٹا گلاس اٹھا رہا تھا، اس نے کہا، شیخ عدنان، ہم کیا کریں؟ سید ابوالحسن بس اتنا کہتے ہیں کہ نجف میں صرف فقہ جعفری کا حوزہ ہونا چاہیے، اور وہ حوزہ میں صوفی مسلک کی تبدیلی کے حوالے سے جلدی کرنے کے مخالف ہیں۔ میں نے غصے میں اپنے دانتوں کو زور سے بھینچتے ہوئے دوسرے چند لوگوں سے، جنہیں صرف چائے پینا آتا تھا، کہا، آپ نے کیوں اپنی زبان بند کر رکھی ہے؟ کچھ کہیں، تحریک اٹھائیں۔ آپ کو سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ اسلام خطرے میں ہے؟ شیخ رائد، جو کہ زیادہ سمجھدار دکھائی دیتا تھا، اس نے کمرے کی دیوار سے ٹیک لگا کر کہا، شیخ عدنان، تم کہتے ہو کہ قاضی منحرف ہے، صوفی ہے، حوزے میں گندگی پھیلا دی ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ قاضی ظاہری امور کا لحاظ کرتا ہے۔ میں نے غصے سے کہا، کیا تم خود کو غیب گو سمجھتے ہو کہ وہ ظاہر سازی کرنے والا ہے؟ معلوم ہے کہ وہ ایک خوشنما سانپ ہے اور اچھی طرح جانتا ہے کہ کہاں اسے ریاکاری کرنی ہے۔ شیخ رائد نے کہا،
کیا کہا جا سکتا ہے شیخ عدنان؟ میں نے بہت سفر کیا ہے، عالم اسلام کے بہت سے بزرگ علماء کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہوں اور ان میں سے بہت سوں کے احوال کو نزدیک سے جانتا ہوں، لیکن حقیقت میں آج تک کسی کو بھی قاضی کی طرح اس حد تک آداب شریعت کا پابند نہیں پایا ہے۔ مجھے محسوس ہوا جیسے چائے کا گلاس میرے ہاتھوں پڑنے والے دباؤ کی شدت سے ٹوٹ جائے گا۔ میں نے غصے سے چلا کر کہا، شیخ رائد، جو تم کہہ رہے ہو وہ قاضی کی تعریف ہے یا برائی؟ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ منافق شخص اپنے اہداف کو پانے کے لیے جتنا ممکن ہو ظاہری امور کا لحاظ رکھتا ہے؟ شیخ رائد، جو میرے طوفانی رد عمل سے ڈر گیا تھا، پیچھے ہٹا اور کہا، کیا عرض کروں، میں نے یہ بتایا تاکہ ہم جان لیں کہ ہمارا واسطہ کس سے ہے، کہ وہ جانتا ہے کہ کیوں کر طالب علموں کے دل میں اپنی جگہ بنائے۔ سید سمیر نے سستا سگار اپنی قبا کی جیب سے نکالا، میز پر موجود شمع سے اسے سلگایا اور اس کا دھواں اپنے حلق میں اتار کر بولا، مسئلہ اس سے زیادہ پیچیدہ ہے۔ میں نے غصے سے کہا، تم کیا کہنا چاہتے ہو سید سمیر؟ میرا ایک جاننے والا ہے جو خود قاضی پر شک کرتا تھا، وہ بتا رہا تھا کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ قاضی صفا کے مزار کے پاس قاضی اپنے بیٹے محمد حسن کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں۔ میں چاہتا تھا کہ انہیں مشکل سے دو چار کروں تاکہ ان کا جھوٹ خود پر آشکار ہو جائے، اسی لیے میں ان کے پاس گیا اور ان سے کہا، یہ کیسے معلوم ہو کہ آپ کی باتیں درست ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ انہیں خود امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے سنوں۔ قاضی بجائے سوچ میں پڑ جانے کے مسکرائے اور کہا، کیا تم سننا چاہتے ہو تو چلو چلتے ہیں۔ وہ بتا رہا تھا کہ میں نے اسی لمحے دیکھا کہ نجف کا کوئی نشان باقی نہیں ہے، نہ اس کے اطراف موجود مٹی کے گھر ہیں اور نہ ہی شہر کی دیوار ہے، اور میں اور قاضی اور ان کا بیٹا ایک صحرا کے بیچ حرکت کر رہے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھیں ملی کہ کہیں سو نہ رہا ہوں۔ میں ان کے پیچھے چل پڑا۔ ہم کچھ چلے تھے کہ صحرا کے آخر میں سے ایک اونچائی پر نظر پڑی، وہاں ایک خیمہ تھا جس کے نزدیک کچھ لوگ چل پھر رہے تھے۔ وہ موقع تھا کہ میرے وجود میں خوف چھا گیا اور میرے پیر اپنی جگہ پر جم کر رہ گئے۔ مجھے محسوس ہوا جیسے میں پشیمان ہو گیا ہوں۔ قاضی کی سمت دیکھا اور ان سے کہا، میں سننا نہیں چاہتا ہوں، واپس چلیں۔ قاضی نے سر تپا میرے وجود پر گہری نظر ڈالی اور بولے، تم خود اصرار کر رہے تھے کہ چلیں اور پوچھیں۔ میرے تمام جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ کہا، نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، میں پشیمان ہو گیا ہوں۔ جیسے ہی یہ بات میرے زبان سے نکلی، میں نے خود کو شہر کی دیوار کے کنارے اور صافی صفا کے پاس پایا، جبکہ قاضی اور ان کا بیٹا میرے سامنے موجود تھے۔ میں کیا کہہ سکتا تھا؟ امان اس احمق جماعت سے مزید جارحانہ انداز میں کہا، سید سمیر، کیا میں نے کہا تھا کہ قاضی جادوگر نہیں ہے، خیال میں تصرف کرتا ہے، بلکہ وہ جادوگر کا تو کام ہی یہ ہے۔ یہ کیسے معلوم ہو کہ وہ خیمہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہی کا رہا ہو؟ آپ اس قدر سادہ لوح کیوں ہیں؟ سید سمیر نے کہا، میں نہیں کہتا ہوں کہ قاضی برحق ہے، میرا کہنا یہ ہے کہ اس کے ایسی قدرتیں ہیں جن کے باعث اتنی آسانی سے اس کے پیروکاروں کو اس سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ شیخ سامر، جو مجھ سے اپنی آنکھیں چرا رہا تھا، سید سمیر کی طرف دیکھ کر بولا، اگر ایسا ہو اور یہ مسئلہ صرف صرف خیال پر تصرف اور جادو پر منحصر ہو تو اس داستان کا کیا کیا جائے جو کافی عرصے پہلے نجف کے بزرگوں اور مدرسین میں سے ایک نے سنی تھی۔ میری تیوریاں چڑھی ہوئی تھیں اور غصے میں مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہوں۔ میں نے کہا، بتاؤ تاکہ معلوم ہو ہمارا واسطہ کس موجود سے ہے۔ شیخ سامر، سید سمیر نے سگار ہونٹوں سے لگایا اور طویل کش لے کر اس کا دھواں اپنی ناک سے نکالتے ہوئے شیخ سامر کی بات سننے لگا۔ وہ کہہ رہا تھا، میں اس قاضی پر بہت شک کرتا تھا اور ایک طرف واقعی میرا دل چاہتا تھا کہ وہ جسے صوفی و منحرف کہا جاتا ہے کن احوال کا حامل ہے، یہاں تک کہ ایک دن میں نے نجف کو مسجد کوفہ جانے کے لیے ترک کیا۔ مسجد کے قریب میں نے قاضی کو دیکھا اور میں نے تکلف بالائے طاق رکھتے ہوئے اس سے گفتگو شروع کر دی۔
جب ہمیں باتیں کرتے ہوئے کچھ وقت گزر گیا تو ہم زمین پر بیٹھ گئے تاکہ تھکن اتارنے کے بعد مسجد جائیں۔ قاضی نے اسرار الہی، اولیاء کے مقام کی داستانیں، توحید کے مقام، عظمت اور جلالت اور راہ سلوک میں قدم رکھنے کے بارے میں گفتگو شروع کی۔ مزید یہ کہ انسانی خلقت کا واحد مقصد مقام بندگی اور معرفت اللہ تک پہنچنا ہے۔ میرا شک و شبہ ختم نہیں ہو رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ معلوم نہیں واقعی دنیا میں کیا صورتحال ہے۔ اگر اس سید کی باتیں حقیقت پر مبنی ہیں تو میری اب تک کی زندگی برباد ہوئی ہے اور اب مجھے اپنا سرمایہ مزید ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے۔ دوسری جانب میں اس پر اعتماد نہیں کر سکتا تھا۔ اچانک ایک سیاہ رنگ کا بڑا سانپ زمین پر موجود ایک بل سے باہر آیا اور ہمارے سامنے رینگنے لگا۔ قاضی جو بالکل بھی نہیں ڈرا تھا، جب اس نے یہ دیکھا کہ خود سے میرا پتا پانی ہونے کو ہے تو ہاتھ سے اشارہ کیا اور کہا مت بِإِذْنِ اللہ۔ جیسے ہی اس کے منہ سے یہ بات نکلی، سانپ اپنی جگہ پر خشک اور بے جان ہو کر زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ قاضی نے بھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو اپنی پہلی والی بات جاری رکھی اور مجھ سے چاہا کہ میں اٹھوں اور ہم مسجد کے اندر چلے جائیں۔ میں نے غصے کی شدت میں اور اس سے کہ علماء کس قدر سادہ اور خام ہو سکتے ہیں غراتے ہوئے کہا، نادان شیخ سامر، یہ وہی سحر ہے، جادوگر خیال میں تصرف کرتا ہے۔ شیخ سامر نے اپنی داڑھی کھجاتے ہوئے کہا، شیخ عدنان، میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن حوضے کا وہ مدرس کہہ رہا تھا جب میں قاضی سے جدا ہوا اور مسجد کوفہ کے اعمال انجام دینا شروع کیے تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ کیا وہ سانپ اصلی تھا یا قاضی نے مجھ پر جادو اور نظر بندی کی تھی۔ میں نے اپنے اعمال انجام دیے اور فوراً باہر آ کر وہیں گیا جہاں ہم پہلے بیٹھے ہوئے تھے تاکہ دیکھوں کہ سانپ کا کوئی اثر ہے یا نہیں۔ میں نے انتہائی حیرت سے دیکھا کہ مرا اسی خوش شدہ حالت میں زمین پر پڑا ہے، یعنی سانپ جو ہے وہ اسی حالت میں خشک پڑا ہوا ہے، بلکہ میں نے اپنے پیر سے اسے ٹھوکر بھی ماری، لیکن وہ حیوان خشک لکڑی کی مانند ہو چکا تھا۔ میں دوبارہ مسجد کی جانب واپس چلا گیا اور سوچنے لگا کہ اگر یہ مسائل واقعی برحق ہیں تو ہم اس حد تک ان امور سے غافل ہیں، یہاں تک کہ دوبارہ مسجد کے دروازے کے پاس قاضی تک پہنچا اور اسے دیکھا کہ وہ مسکرا رہے ہیں۔ قاضی نے زیرکی سے ہنستے ہوئے کہا، خوب آقا جان، آپ نے امتحان بھی کر لیا۔ میں نے جو کہ شرمندہ ہو گیا تھا دوبارہ قاضی کی آواز سنی، الحمدللہ، امتحان بھی کر لیا۔ اب میری برداشت سے باہر ہو چکا تھا، غصے کی شدت سے میری سانسیں بند ہونے جا رہی تھی۔ میں نے چیخ کر کہا، یہ کون سے افسانے ہیں جو تم سنا رہے ہو؟ شیخ سامر، موت و زندگی صرف اور صرف خدا کے ہاتھ میں ہے، یہ ناممکن ہے کہ کسی کے پاس ایسی قدرت ہو۔ میں نے چائے کا گلاس اتنی زور سے زمین پر مارا کہ اس کے ٹکڑے چاروں طرف پھیل گئے۔ ہم چند افراد کے مجمع پر خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد شیخ رائد، جس کی آنکھوں کی پتلیاں لرز رہی تھیں، سکون سے کہا، شیخ عدنان، کیا میں کچھ کہہ سکتا ہوں؟ میں نے ایک رومال اپنی قبا کی جیب سے نکالا اور اسے اپنی خون آلود انگلی پر لپیٹ لیا اور کہا، کہو شیخ رائد، تم تو مجھے نابود کیے دے رہے ہو، جو چاہو کہو۔ شیخ رائد نے گہری سانس لی اور کہا، ٹھیک ہے، مرگ و حیات خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اذن خدا سے ایک کام انجام دیتے تھے، یا یہ کہ خدا نے گائے کی دم پر یہ اثر ڈالا تھا کہ اسے بنی اسرائیلی قبیلے کے جسد مقتول پر مارنے سے وہ زندہ ہو گیا اور اپنے قاتل کا نام بتا دیا۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان احمقوں سے کیا کہوں۔ میں نے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے، شیخ رائد، 50 سال ہو رہے ہیں تمہیں حوضے میں پڑھتے ہوئے، اور یہ نہیں جانتے ہو کہ انبیاء کا موازنہ دوسروں سے نہیں کرنا چاہیے۔ شیخ رائد نے نحیف آواز میں کہا
کیا ہمارے پاس روایت موجود نہیں ہے کہ علماء امتی الافضل من انبیاء بنی اسرائیل؟ میں دوبارہ چلایا کافی ہے، میں کچھ اور نہیں سننا چاہتا ہوں۔ اسی وقت ایک لاغر اندام شیخ جو کہ شیخ رائد کے برابر اس وقت تک خاموش بیٹھا ہوا تھا بولا، شیخ عدنان، یہ اہل عرفان معتقد ہیں کہ انسان کامل خدا کے خلیفہ اور زمین پر اس کے جانشین ہیں، اور اگر انسان خدا کی بندگی کو درست طریقے سے انجام دے تو وہ خدا کی اسماء اور صفات کا مظہر بن سکتا ہے۔ یہ داستان جو شیخ ثامر نے بیان کی، اگر وہ جھوٹ نہ ہو تو اس بات کی نشانی ہو سکتی ہے کہ قاضی اللہ کی اہم ممویت کا مظہر ہیں۔ میں نے اپنی پھولی ہوئی رگ گردن پر ہاتھ پھیرا اور تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر غصے سے نعرہ لگایا، باہر دفع ہو جاؤ افراطی احمق! اس پاگل شخص کی آنکھیں حیرت سے پھٹی جا رہی تھیں۔ سکتے کے عالم میں مجھے دیکھتا رہا اور کچھ کہے بغیر اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے کمرے سے باہر نکل کر دروازہ زور سے بند کر دیا۔ میں نے اپنی پٹی کی رگ دبائی جو شدت سے دھڑک رہی تھی، اپنی جگہ بیٹھا اور کہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تم لوگ یہاں اس لیے بیٹھے ہو کہ قاضی اور ان حرام خور درویشوں کی مدح و ثنا کرو، یا میرے گھر آئے ہو تو تاکہ ہم مل جل کر سوچیں اور کس طرح اس جماعت کے ہاتھ حوضے کی فضا سے دور کریں۔ لمبی داڑھی والا شیخ جو عام طور پر سید سمیر کے ساتھ ہر جگہ جاتا تھا، اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیر کر بولا، شیخ عدنان، ہمیں پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کون ہے اور اس کا دعویٰ کیا ہے، تاکہ ہم پھر مکمل پہچان کے ساتھ سید ابو الحسن کے سامنے مسئلہ اس طرح پیش کریں کہ وہ اسے انجام تک پہنچا دے۔ سید سمیر نے کہا، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے شیخ عدنان، قاضی ایک عجیب آدمی ہے۔ میں اگر اس کی جگہ ہوتا اور مجھ سے اس طرح کے کام انجام پاتے تو میری خواہش ہوتی کہ ساری دنیا کو معلوم ہو جائے، لیکن میں نے سنا ہے کہ اس نے اپنے شاگردوں سے بارہا کہا ہے کہ اگر آپ حلال و حرام کے معتقد ہیں تو میں راضی نہیں ہوں کہ نہ ممبر کے اوپر اور نہ ہی نیچے اور نہ ہی کسی مجلس و محفل میں کہیں بھی میرا نام لیں، اور اگر مجھے معلوم ہو گیا کہ میرے درس میں شریک ہونے والا کوئی شخص میرے حق میں مبالغہ کرتا ہے تو اس کا میرے درس میں آنا حرام ہے اور میں راضی نہیں ہوں۔ میں نے گہری سانس لی اور لمحے بھر کے لیے اس سوچ میں پڑ گیا کہ قاضی سے کیا کینہ یہ کہنا کیوں اور کیسے میرے دل میں پیدا ہو، لیکن فوراً کہا، وہ ایک خوشنما سانپ ہے، مرید پروری کے تمام راستے سے اچھی طرح آتے ہیں۔ میں قسم کھا سکتا ہوں کہ وہ ایک چونٹی تک کو خشک نہیں کر سکتا ہے۔ کسی سانپ کو اپنے ہاتھ کے اشارے سے مار ڈالنا اپنی جگہ۔ یہ احمق شیخ کہہ رہا تھا کہ وہ شاید خدا کے اس میں ممیت کا مظہر ہو۔ اگر وہ اس میں ممیت کا مظہر ہے تو پھر شاید اس میں محی کا مظہر بھی ہوگا۔ یہ کہنے کے بعد میں نے زور سے طویل قہقہ لگایا اور کوشش کی کہ وہ جماعت بھی میرا ساتھ دے۔ سید سمیر نے دوسرا سگار نکالا اور شیخ رائد جو اپنے دانتوں پر انگلی چلا رہا تھا ہنسا، لیکن لمبی داڑھی والا جیسے گہری فکر میں ڈوب گیا ہو۔ چونکہ وہ میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا، میں نے کہا، ہاں کیا ہو گیا بڑے میاں، کچھ بولو۔ میں اس واقعے کے بارے میں سوچ رہا ہوں جو کچھ عرصے قبل ہمارے محلے میں رونما ہوا تھا۔ میں نے مصنوعی ہنسی کے ساتھ کہا، ہمیں بھی بتاؤ تاکہ تمہاری طرح پریشان حیران ہو جائیں۔ اس نے اپنی قبر درست کی اور کہا، تمہیں یقین ہے کہ شور شرابہ نہیں کرو گے؟ نہیں، مجھے یقین نہیں ہے۔ پھر بہتر ہے کہ نہ کہوں۔ سید سمیر نے مجھے دیکھا اور ہوشیاری سے کہا، شیخ عدنان، بہتر ہے کہ اسے بولنے دو، لیکن اس بڑے میاں کے کچھ کہنے سے پہلے
میرا ایک مشورہ سنو۔ میں نے بیزاری سے کہا، کہو سید سمیر۔ میرے خیال میں قاضی اور اس کے شاگردوں کا نجف میں جینا حرام کر دینا چاہیے، ان کا وظیفہ منقطع کر دینا چاہیے اور فلاکت میں گرفتار ہو جائیں تاکہ ان علوم سے ہاتھ اٹھا لیں یا اپنے شہروں کو لوٹ جائیں۔ یہ پہلی بات تھی جس نے کسی حد تک میرے جگر کو ٹھنڈا کیا، لیکن جو میں چاہتا تھا وہ اس سے بڑھ کر تھا۔ قاضی اس پسو کی مانند تھا جو ہر جگہ انڈے دیتا ہے، اسے جس کا خون بہانا یقیناً جائز تھا، کسی نہ کسی طرح صفحہ روزگار سے مٹا دینا ضروری تھا۔ مجھے یہ بات ان سے کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، لیکن اپنے ذہن میں خیالات پکا رہا تھا اور آہستہ آہستہ اسے عملی بنانے کی نزدیک ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے اپنے خیالات چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے سید سمیر کی طرف دیکھا اور کہا، میں تم سے اتفاق کرتا ہوں، اب جیسا کہ تم نے کہا، دیکھتے ہیں ان بڑے میاں کا کیا قصہ ہے۔ لمبی داڑھی والے بوڑھے شخص نے اپنے عمامے کو سر پر کچھ اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، میرا ایک پڑوسی ہے جو کسی حوزے میں درس خارج کے اساتذہ میں سے ہے، جس کے درس میں 300 کے قریب طلبہ شریک ہوتے ہیں۔ کافی عرصہ ہو گیا تھا، اس کی بیوی بیمار تھی اور روز بروز اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ چونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اور 37 سال سے وہ دونوں اکٹھے زندگی بسر کر رہے تھے، ہمسایہ ہونے کے ناطے میں کبھی کبھی اس کی بیوی کے احوال پوچھ لیتا تھا۔ ایک دن جب میں نے اس کی بیوی کی خیریت دریافت کی تو اس نے کہا، میری بیوی بالکل صحت یاب ہو گئی ہے۔ مجھے حیرت ہوئی اور یقین نہیں آیا کہ اچانک اس کی حالت درست ہو گئی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا، ظاہر تھا بولنے سے پہلے تول رہا تھا کہ اگر کہوں تو تمہیں یقین نہیں آئے گا۔ مجھے تجسس ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، کیوں نہیں، میں یقین کروں گا، تم بتاؤ۔ کچھ سوچ کر اس نے کہا، کچھ دن پہلے میری بیوی کی بیمار پڑ گئی۔ اس کی حالت پہلے سے زیادہ بگڑ گئی تھی، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گئی اور میں ڈر گیا کہ اب وہ دنیا میں مزید زندہ نہیں رہے گی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ چونکہ میں سید علی قاضی کا ارادت مند ہوں، تیزی سے ان کے گھر کی طرف گیا، دستک دی اور اندر داخل ہوا اور ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ بغیر کسی تمہید کے انہوں نے خود پوچھا، خانم کی حالت کیسی ہے آقا؟ میں نے روتے اور گڑ گڑاتے ہوئے کہا، آقا وہ میرے ہاتھ سے نکل رہی ہے اور اس شہر میں میری یہی ایک بیوی ہے۔ قاضی نے اپنا سر جھکا لیا اور آنکھیں بند کی اور تیزی سے زیر لب دعا پڑھنی شروع کی۔ آنسوؤں کے قطرے ان کی آنکھوں سے ٹپکنے لگے۔ اپنا ہاتھ اٹھایا اور آنسو صاف کیے، پھر سکون بھری آواز میں کہا، آپ گھر تشریف لے جائیے، خدا نے انہیں آپ کو لوٹا دیا ہے۔ میں، جسے قاضی پر دل کی گہرائی سے یقین تھا، حیرت سے اٹھا اور بھاگتا ہوا اپنے گھر گیا۔ میرا خیال تھا کہ میری بیوی، جو کہ صبح کے وقت قبلہ روح لیٹی ہوئی تھی، بے جان اپنے بستر پر پڑی ہوگی، لیکن جب میں نے گھر کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہ ٹھیک ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ چکی ہے، کیتلی چولہے پر چڑھا کر مجھے دیکھ کر مسکرا رہی ہے۔ میں داخل ہوا جبکہ میرا منہ حیرت سے کھلا ہوا تھا۔ میری بیوی نے فوراً کہا، آقا میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ سید علی قاضی کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ میرے لیے دعا کریں۔ میں نے تعجب سے پوچھا، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ میری بیوی نے جواب دیا، جب تم سید علی قاضی کے پاس گئے تو میں نے موت کے فرشتوں کو دیکھا جو میرے پاس آ کر کہہ رہا تھا کہ اب چلنے کا وقت ہے۔ اس نے میری روح بدن سے کھینچ لی۔ میں نے تمہیں قاضی کے پاس دیکھا اور ان سے دعا کی درخواست کر رہے ہو۔ جب میرے بدن سے روح جدا ہو گئی تو مجھے آزادی اور رہائی کا احساس ہو رہا تھا، اور پہلے اپنے بدن میں جو رنج و تکلیف محسوس کر رہی تھی، اس کا کوئی نشان باقی نہیں رہا تھا۔ میری روح کو آسمانوں پر لے گئے۔ میں نے ایسے عجائب دیکھے کہ اگر انہیں بیان کرنا چاہوں تو کتاب کے 1000 صفحے بن جائیں۔ فرشتہ مرگ کے ساتھ ہم نے پہلا آسمان طے کیا، اس کے بعد دوسرے اور تیسرے آسمان میں داخل ہوئے، اس کے بعد چوتھے آسمان میں داخل ہوئے۔ وہاں کی صورتحال پہلے والے آسمان سے مختلف تھی۔ میں حیرت سے ان
عوالم کو دیکھ رہی تھی، اچانک میں نے ایک آواز سنی جو چوتھے آسمان پر گونج رہی تھی، اس عورت کو دنیا میں اس کے جسم پر میں پلٹا دیجیے۔ سید علی قاضی نے ان کی زندگی میں اضافے کی درخواست کی ہے۔ جیسے ہی میں نے یہ آواز سنی میں اپنے بدن میں پلٹ آئی، بس اب بہت ہو گیا۔ اس مرتبہ میں نے نعرہ اتنی زور سے لگایا کہ میرے اپنے کان کا پردہ لرز اٹھا۔ میں نے گھوسے بنائے اور دل میں بھڑک اٹھنے والی آگ کے ساتھ فریاد بلند کی، میں اور کچھ نہیں سننا چاہتا ہوں، یہ شخص دجال ہے، تم لوگ یہ نہیں سمجھ رہے ہو، اور یہاں بیٹھے ہوئے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے علماء میں شامل کر رہے ہو کہ وہ اس میں ممیت اور محی کا مظہر ہے۔ یہ شخص ملا صدرہ کو فخر شیعہ اور ابن عربی کو کاملوں میں شمار کرتا ہے، اور اس کے دروس میں مثنوی حافظ اور ابن فارس کو پڑھا جاتا ہے۔ یہ سب قابل برداشت نہیں ہے۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ اس بزرگ مجلس میں جہاں سید ابوالحسن اور آقا ضیاء الدین عراقی سمیت بہت سے مراجع موجود تھے؟ قاضی نے بغیر کسی شرم کے آواز بلند کہا، اچھا انسان وہ ہے جو فقیہ اور صوفی ہو۔ بوڑھا شخص فوراً بولا، شیخ عدنان، اگر تم چاہتے ہو کہ قاضی کے انحراف پر ایک عبارت یا ان نقل قول پر اطلاع کرو جن کی درست ہونے کے بارے میں ہمیں کوئی اطلاع نہیں ہے، تو پھر ہر چیز پر فاتحہ پڑھ لیا جائے گا جو تم چاہتے ہو۔ تو شیخ محمد تقی مجلسی کے رسالے تشویق السالکین کا کیا کرو گے؟ شیخ محمد تقی نے اس رسالے میں فصیح اور بلیغ کوشش کی ہے کہ حقیقی اور غیر حقیقی صوفی وہ امر ہے جو خارجی دنیا میں وجود رکھتی ہے، اور اولین نے صوفیہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیفتہ اور شریعت کے پابند تھے، مدینے میں اصحاب صفہ تھے۔ اس طرح استدلال کرنے، نقل قول کرنے اور بولنے والے کے مقصد پر دقت نہ کرنے سے بات درست طریقے سے واضح نہیں کی جا سکتی۔ مجھے اطمینان ہے کہ صوفیوں سے قاضی کا مقصد منحرف صوفی نہیں ہے، بلکہ وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ حقیقی مرد وہ فقیہ ہے جس کا قلب پاکیزگی کا حامل ہو، ورنہ جیسا کہ میں نے سنا ہے کہ وہ صوفیوں، خانقاہ اور ان کے انحرافات کے مخالف ہیں اور اپنے دامن ان سے رابطوں سے پاک کر لیا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف الفاظ کی بنیاد پر ان پر الزام لگایا جائے، اور دوسرا راستہ اپنانا ضروری ہے۔ اس بوڑھے کھسٹ کی وضاحتوں سے میرے سر میں درد ہو گیا تھا۔ میں نے سید سمیر کی طرف دیکھتے ہوئے فریاد بلند کی، بس اب بہت ہو گیا، آپ خود سید ابوالحسن کے پاس جائیں اور جو جانتے ہیں وہ انجام دیں، اور اس کے شاگردوں کا ماہانہ وظیفہ منقطع کر دیں اور خود اسے قید کر دیں یا درست سمجھیں کہ وہ کریں، لیکن میں اس جماعت کو یادگار سبق سکھاؤں گا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا، میرا زانو سامنے رکھی ہوئی میز سے ٹکرایا۔ میں نے غصے سے ان کی آنکھوں میں دیکھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں نے اپنی سوچ کو اس منصوبے پر مرکوز کر دیا جو میرے سر میں پک رہا تھا۔ یہ کام صرف ایک شخص کے بس میں نہیں تھا، اور وہ تھا قاسم فاسق۔